السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ کون تھا وہ؟ بنت یامین نے پوچھا۔ وہ یہودی تھا، حبیب نے جواب دیا۔ بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ آدمی ایک بے حد خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ سازش یہ تھی کہ یہ یہودی اس مکان کے اندر چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے، اور یہ ان پر برچیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و غل مچانا تھا اور ان میں بگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اس صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کر دینا تھا، لیکن یہ یہودی پہلے ہی مارا گیا اور دشمنوں کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلوں نے تو ہار مان لی، لیکن یہودی شیطانیت کی علمبردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتے۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن الربیع اور خوی بن احتب مدینہ سے خیبر چلے گئے، جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جاسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے معرکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ 500 اونٹ بھی تھے۔ یہ اونٹ بنو سعد کے تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے پوچھا۔ نہیں، حبیب ابن کعب نے کہا، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہودیوں کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ تمہیں نہیں ڈسے گی؟ نہیں، تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو، حبیب نے کہا۔ تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودی پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروا دیا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ غطفان، جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجری کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں: ناغم، قمص، صاب، وتی اور سلالم۔ ان میں وتی اور سلالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ عمرو بن عبدود جیسا بہادر تھا۔
اس کا نام مرحب تھا اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ نہیں، ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے ان دو قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو پیچھے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں غطفان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ وہ تو بہت ہی بہادر تھے، ابن داؤد نے کہا، جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ یقیناً بہت دلیر اور نڈر تھے۔ کچھ وہ دلیر اور نڈر تھے، کچھ ہم تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ حبیب ابن کعب نے کہا، اور ہم پہلے ہی لڑائیوں کے تکے ہوئے بھی تھے۔ ان کی اصل طاقت مرحب تھا، اور وہ ان کی جرت اور جانثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن الخطاب جیسے جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ اللہ نے یہ فخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح اب وہ ایک بار پھر مسلمان کو پسپا کر دے گا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا علم گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان میں پگدڑ بھی بپا ہو گئی۔ اس طرح وطی اور سلالم بھی فتح ہو گئے۔ یہاں یہودیوں نے ایک اونچا وار کیا۔ ایک یہودی زینب بنت الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بوٹی منہ میں ڈالتے ہی اگل دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بشر بن البارہ تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی کھا لی اور وہیں وفات پا گئے۔ باتیں بہت ہیں ابن داؤد، مگر ہیں بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئیں گے تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان یا تمہارے مونس اور غمخوار بن کر آئیں گے اور تم ان کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ صبح سویرے حبیب اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔ وہ کئی دنوں کی حیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے ابن داؤد اور بنت یامین سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے گا۔ ابن داؤد حبیب کے جانے کے بعد بنت یامین نے کہا، کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ نہیں نہیں۔ کیوں نہیں؟ ابن داؤد نے کہا، پتھروں کو ہی موم کرنا ہے بنت یامین۔ اس شخص کو قتل کرنا ہوتا تو یہ بڑا ہی آسان کام تھا، تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھوں قتل کروانے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہی اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے، بنت یامین نے کہا۔ اسے جوں ہی پتہ چلے گا کہ ہم یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نہیں نکال دے گا، بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کر دے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کی کتنی نفرت بری ہوئی ہے؟ اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے۔
کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ ابن داؤد نے کہا، کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اور اسلام کی قندیل پر جل کر راکھ ہونے والی پروانہ ہو؟ یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے۔ بنت یامین نے کہا، کیا میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بہت شوق ہے؟ تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس گھر میں رہو۔ ابن داؤد نے کہا، جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔